بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سٹیج پر فقیر محمد کا نام پکارا گیا تو وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر سٹیج کی طرف چل دیا۔ فقیر محمد شکل سے بھی فقیر ہی لگتا تھا۔ غربت اس کے چہرے پہ گویا چسپاں تھی۔ ایک مل میں کام کرتا تھا اور تنخواہ کی چرس پی جاتا یا تھوڑا بہت گھر دے دیتا۔ تنخواہ میں گزارا کہاں ہوتا تھا بلا، کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے ادھار مانگتا تھا۔ اب تو لوگ ادھار بھی نہیں دیتے تھے۔ اس کے 2 بچے اور بیوی تھی۔ بیوی صابر تھی، جو بھی دے دیتا اسی میں گزارا کر لیتی۔ وہ سٹیج کی طرف چلا تو لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ یہ اس بار بھی انکار کر دے گا۔ یہ مل مالکان کی طرف سے ہر سال کسی ایک خوش نصیب ورکر کو حج پہ بھیجنے کی تقریب تھی، جس میں پچھلے 2 سال کی طرح اس سال بھی فقیر محمد کا نام ہی آیا تھا۔ پچھلے 2 سال حج پہ جانے کی بجائے فقیر محمد نے حج کے خرچ کے پیسے لے لیے تھے اور اس سال پھر اسی کا نام نکل آیا تھا۔ اس چرسی کے نصیب میں بھلا اللہ جل جلالہ کے گھر کی زیارت کہاں؟ یہ حاجی وحید حسن تھا جو اپنے کولیگز کو کہہ رہا تھا۔ حاجی وحید 6 ماہ پہلے عمرہ کر کے آیا تھا اور اب اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھتا تھا، حالانکہ حاجی صاحب وہاں جا کر آنے کو دل ہی نہیں کرتا کسی کا بھی، اور یہ بدقسمت جانے کی بجائے پیسے لے لیتا ہے۔ یہ شیخ ایوب تھا جو حاجی وحید سے مخاطب تھا۔ یہ بھی عمرہ کر چکا تھا اور شاید جتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی حاجی ہوں۔ فقیر محمد اسٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ مل مالک شیخ عمر نے اسے مبارکباد دی اور کہا بھائی فقیر محمد تیاری کر لو۔ فقیر محمد نے ایک نظر اپنے کولیگز پر ڈالی اور آہستہ سے بولا میں حج پر نہیں جاؤں گا، مجھے پیسے دے دیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو شاید اسی جواب کی توقع تھی۔ کسی کے چہرے پر بھی حیرانگی نہیں تھی۔ شیخ عمر ذرا مسکرائے اور بولے اس دفعہ تو ہر صورت تمہیں حج پر جانا ہی ہوگا۔ فقیر محمد جناب میں کیا کروں گا حج پہ جا کے، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ فقیر محمد نے دھیمی سی آواز میں کہا نہیں فقیر محمد اس بار تمہیں حج پہ جانا ہی ہوگا۔ شیخ عمر بھی گویا اسے بھیجنے کا تہیہ کر چکے تھے، مگر فقیر محمد کا ایک ہی جواب تھا جناب میں کیا کروں گا جا کر، میں گناہ گار آدمی ہوں، چرسی ہوں، میرا کیا کام وہاں، اور ویسے بھی صاحب جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے اگر تم حج پر جاؤ تو پورے سال کی تنخواہ بونس کے طور پر دوں گا۔ شیخ عمر نے آفر کی تو فقیر محمد کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے صاحب میں راضی ہوں۔ شیخ عمر بولے دیکھو 3 سال سے مسلسل تمہارا ہی نام نکل رہا ہے اور تم جا نہیں رہے۔ اللہ پاک ہر صورت میں تمہیں بلانا چاہ رہا ہے۔ روانگی کا دن آ گیا۔ سال کی تنخواہ فقیر محمد لے چکا تھا۔ گھر والوں اور جو 1-2 جاننے والے تھے ان سے مل کر فقیر محمد حج پہ روانہ ہو گیا۔ حج کیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دی۔ حج مکمل کر کے 2 دن بعد فقیر محمد کی واپسی تھی، مگر آنے سے 1 دن پہلے ہی مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر اطلاع دی گئی اور اس کی بیوی سے اجازت لے کر اس کو دنیا کے دوسرے بہترین قبرستان جنت المعلیٰ مکہ میں دفن کر دیا گیا۔ جس نے سنا حیران ہوا کہ ایک چرسی کے ایسے نصیب، مگر کیسے، ایسا کیا عمل تھا اس کا۔ کچھ دن بعد مل مالک شیخ عمر فقیر محمد کی بیوی کے پاس تعزیت کے لیے گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا بہن ایسا کون سا عمل تھا اس کا کہ 3 سال مسلسل اسی کا نام نکلا۔ اس کی بیوی نے کہا صاحب جی میں اور تو کچھ نہیں جانتی مگر ایک عمل اس کا جانتی ہوں، شاید اسی کے سبب یہ رتبہ ملا ہو۔ اسے کہنے لگی ہمارے محلے میں ایک جوان بیوہ ہے، اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں۔ جب اس کا خامد فوت ہوا تو وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ وہ عزت دار عورت ہے اور یہ بھیڑیوں کا معاشرہ، ہر جگہ اسے لوگوں کی ہوس کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ اس نے بھوک قبول کر لی مگر عزت کا سودا نہیں کیا۔ میرے خامد کو پتہ چلا تو اس نے اس بیوہ عورت کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کے گھر کا سارا خرچ دینے لگا۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں 2 گھروں کا گزارا مشکل تھا اور وہ نشہ بھی کرتا تھا، تو وہ ادھار لے کر یا جیسے بھی کسی سے لوٹ کھسوٹ کر کے اس کو خرچہ ضرور دیتا تھا۔ 2 بار حج پہ نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ پیچھے اس بیوہ عورت اور اس کی بچیوں کا خیال کون رکھتا۔
उसने 2 बार हज के पैसे लेकर भी उनको ही दिए और कुछ मुझे। वो इस बार भी हज पर नहीं जाता अगर आप उसे पूरे साल की तनख्वाह न देते। उसने पैसे लेकर कुछ घर का सामान लिया और कुछ उस औरत को लेकर दिया। तब वो हज पर गया। शेख उमर का दिल चाह रहा था कि फ़कीर मोहम्मद उसके सामने होता तो वो उसके हाथ चूमता। वहाँ से वो उस बेवा औरत के घर गए। उसने बताया कि लोगों की नज़रों में वो चरसी शराबी मेरे और मेरी बच्चियों के लिए फ़रिश्ता था। कहने लगी, वो कहता था, बहन मेरे लिए दुआ कर दिया करो बस। और मैं उसके लिए एक ही दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे इस भाई को ईमान पे मौत देना। यतीमों के सर पे हाथ रखने से जितने बाल हाथ के नीचे आते हैं उतने गुनाह माफ़ होते हैं, उतनी ही नेकियां लिखी जाती हैं, उतने ही दर्जात बुलंद होते हैं। किसी की ज़ाहिरी हालत से उसके आमाल को मत जांचो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद अच्छी व्वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों और अपने प्यारों के साथ शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।